اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کی کلاس آؤ قرآن سمجھیں کورس 2 کے اس کلاس میں خوش آمدید، اور الحمدللہ مبارکباد کہ آپ آدھے سے زیادہ کورس پہلے کر چکے۔ آج ہم صفحہ 4 جو ہے وہ شروع کریں گے اور اس کے بعد ایک صفحہ اور، تو انشاءاللہ رمضان سے پہلے اللہ کے فضل سے ہم یہ 5 صفحات مکمل کر چکے ہوں گے، قرآن کا ایک اور بڑا حصہ جو ہے وہ جان چکے ہوں گے۔ اور میں آپ سے ایک دفعہ پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا مقصد اس کورس کو کرنے کا، ان کورسز کو کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ تو وہ تبھی ممکن ہے جب وہ کتاب ہمارے ہاتھ میں آئے، ہم اسے کھولیں، جو چیزیں ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں ان کو وہاں پر دیکھنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ اپنے تعامل کو بڑھا لیں۔ تو یقیناً میرا خیال ہے کہ آپ قرآن کھول کر یہ کام کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں آپ کو بھی مزہ آئے کہ آپ کس قدر آپ قرآن کھولتے ہیں، اس میں کوئی لائن پڑھتے ہیں، آپ کتنا اس کا ترجمہ کر پا رہے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اس میں سے کتنی چیزوں کی آپ کو پہچان ہے۔ تو یہ بڑا ضروری چیز ہے کہ آپ موٹیویٹڈ بھی رہیں، آپ کو احساس ہو کہ ہاں ہم جو سیکھ رہے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم تو یقیناً ان چیزوں سے آپ کا پہلے سے تعارف ہے کہ اوورال ان 5 صفحات کے اندر ہم کس طرح سے سورہ فاتحہ ہم نے کی، پھر بقرہ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں متقین، کافرین، منافقین، پھر دعوت القرآن، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان کو ہدایت کے حوالے سے ہم یہ پڑھیں گے۔ تو یہ 5 صفات انشاءاللہ جو شروع کے ہیں ان کو ہم نے کیا کہا کہ ہم کیسے کر لیں گے، ہم اس کو 5 اپنی جو ہے وہ انگلیوں کے اوپر ہم نے ڈیوائیڈ کیا، اور ایک اور ہم نے کانسیپٹ یہ دیا کہ ایک پہلے صفحہ تھا، پھر 2 کا جوڑا، اور پھر 2 کا جوڑا، کیونکہ ایسے ہی چلتا ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے لیے اشارے جو ہیں وہ مجھے یقین ہے یہاں تک والے اشارے تو آپ سب کے پکے ہو گئے ہیں۔ کوئی دہرانا چاہتا ہے تو پہلے دن کے اشارے دہرائے سب سے پہلے جی، سسٹر نہید آصف دہرائیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ایکسلنٹ، بہت خوب۔ تو تعریف، دعا، ہدایت، صفات یہ ہمارا پکا ہے جی۔ دوسرے دن کے اشارے کون دہرائے گا؟ سسٹر نجف دہرائیے۔ سر میں کر دوں؟ السلام علیکم۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی، بے وقوف، 2 رخے۔ 2 رخے۔ تو اب تھوڑا سا وہ پروسیس شروع ہو گیا کہ آپ کے سامنے یہ آ جائے۔ دیکھیں اس کو رٹنا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہو قرآن، آپ ترجمہ کر رہے ہو، اگر کوئی اور چیز اٹک بھی جائے تو یہ آپ کو ریمائنڈ کروا دے کہ اچھا یہ بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے شاید میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہو کہ عموماً میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی مضمون کہیں پہ جا کے اٹک جاؤں تو پھر اچھا وہ مضمون یاد آ جاتا ہے، تو اس سے چیز کا کانٹیکس سے اس کا ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سسٹر صفیہ ڈے 3 کا کروائیے۔ السلام علیکم۔ آگ جی کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ماشاء اللہ جی، آگ، بارش، دعوت اور چیلنج۔ تو ہم نے یہ ان کے شارٹ فارم بھی ہم سب کو آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم صفحہ 4 پر جا رہے ہیں۔ صفحہ 4 کے 4 اشارے ہیں، اس کے مضامین کے حوالے سے ابھی بات کریں گے کہ کیسے ہم پیچھے کنیکٹ کریں گے اور آگے کیا بات ہو رہی ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ وارننگ اینڈ خوشخبری، وعید و بشارت۔ پھر ایک مچھر کی، چھوٹے سے جاندار کی مچھر کی مثال دی جا رہی ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں گمراہ کون ہے اور کفر کیسے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 4 اشاروں میں سے پہلا آج جو ہم کریں گے وہ تو ہے وعید و بشارت۔ تو کیسے کہیں گے ہم؟ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کیا؟ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ وعید سمجھتے ہیں نا اردو میں یہ کیا ہوتا ہے بلا؟ وارننگ ہے نا، اور بشارت کیا ہوتی ہے؟ خوشخبری، خوشخبری، گڈ نیوز۔
اور پھر نیچے ہے مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے. تو یہ 4 اشارے ہیں. جی کون کروائے گا؟ جی یہ ہماری سسٹر نسرین کہہ رہی تھی اس وقت کہ میں کروا دوں. سسٹر نسرین کروائیے، پھر اور بھی کسی سے کرواتے ہیں. وعلیکم السلام السلام. علیکم. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. ایکسلنٹ. سسٹر صفیہ آپ بھی کروا دیں. جی وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وعید و بشارت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. ان کی شارٹ فارم بھی دیکھ لیتے ہیں. کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا اور بھی. وعید مچھر گمراہ کفر. وعید مچھر گمراہ کفر. تو یہ ہم نے قرآن کے اوپر اگر صفحہ رکھ کے کریں گے تو پھر تو بہت ہی ایک اور اس کے اثرات بھی ہوں گے. تو تعارف کے طور پر سب سے پہلے والا حصہ جو ہے، اچھا ایک تو مجھے امید تو ہے ویسے کہ آپ کلاس سے پہلے ضرور تھوڑا دیکھ لیتے ہوں گے قرآن سے، یا پچھلے سبق سے آپ کی دہرائی بھی ہوتی ہے، آپ کنیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا مطلب آپ دیکھیں بعض کورسز ہیں QC1 ہے، کئی دفعہ پڑھایا ہے، لیکن اس کے باوجود میری ایک عادت ہے کہ میں ضرور دیکھتا ہوں سبق کو اس سے پہلے. اور اس کا فائدہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جب ہم بار بار دیکھتے ہیں تو آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، دہرائی ہوتی ہے 8:40 پر، اگر صرف 5 منٹ پہلے آپ پچھلے والا خود ذرا تھوڑا سا کنیکٹ کر لیا کریں اور اس وقت مجھے بتایا کریں کہ ہاں جی پیچھے ہم یہ بات کر رہے تھے، تو آگے اب ہم اس کو کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویسے تو ہم دیکھتے ہی ہیں، یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے پچھلی آیات سے تعلق کیسے ہم نے دیکھا. اس سے پہلے ہم کیا بات کر رہے تھے کہ وہ جو شک کرنے والے تھے نا قرآن میں، تو ان کو کیا کہا گیا؟ انہیں چیلنج کیا گیا. انہیں کہا گیا کہ اچھا چلو اگر تم شک کرتے ہو تو پھر لے آؤ کوئی ایک بھی اس جیسی بنا کر صورت. تو پہلے تو انہیں یہ چیلنج دیا گیا. اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کر بھی نہیں سکیں گے یہ کبھی بھی. تو اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ ہوگا کیا. ٹھیک ہے. تو جو خاص طور پہ وہ لوگ جو نہ تو چیلنج بھی ایکسیپٹ کر پائے اور پھر بھی نہیں مان رہے، اور جنہوں نے قبول کر لیا انہیں اللہ رب العزت اچھی خبر سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بشارت ان کو سنائی جا رہی ہے. تو دونوں چیزیں اس میں آ رہی ہیں. تو آئیے. اچھا ہم نے یہ کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ ہم کیا کیا کریں گے عربک. ہاں اب ہمارا طریقہ کار یہ کہ عربک ٹیکسٹ کے اوپر پہلے آپ کو ایک چیلنج کیا جاتا ہے، جو آپ کو آتا ہے وہ آپ بتانے کی کوشش کرتے ہیں خود سے، پھر ہم آگے پڑھتے ہیں. جنرلی اسباق ان آیات میں سے ہمارے کیا ہوں گے؟ وعید، انکار کرنے والوں کے لیے کیا؟ آگ کی دھمکی. نار کا لفظ آپ سب پہلے سے آپ کا تعارف ہے. بشارت ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں سے. سورہ یاسر میں آپ یہ دونوں الفاظ پڑھ چکے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات. اور جنت میں کیا ہوگا؟ نعمتیں ہوں گی، نہریں، پھل، پاکیزہ بیویاں اور ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا. تو اس میں سے لفظ آپ نے پھل پیچھے بھی پڑھا ہے ثمرات کے حوالے سے. تو ہمیں تقریباً چیزیں اب الحمدللہ آتی بھی ہیں. تو ہم اس صفحے پر آ کر اس کی یہاں سے آپ کو پتہ ہے اب یہاں پر ایک اور چیز یہ ہمیں نظر آ رہی ہے نا کہ کس لائن میں کتنے الفاظ نئے ہیں. تو آئیے اب چیک لگانا شروع کرتے ہیں. آپ مائکس اپنے آن کریں گے لیکن اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ پیچھے سے ساؤنڈ شور نہیں آئے. ٹھیک ہے. اور سب کو چانس بھی دیں گے ہم. ٹھیک ہے. تو اگر میں آپ سب سے کہوں سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو پہلا ہی لفظ لکھا ہوا ہے اس کے کیا ٹکڑے ہوں گے؟ تو آپ کیا ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے ہوں گے اس کے. پس اور اگر. ویری گڈ. فا اور ان، پس اور اگر. الحمدللہ سب کو آتا ہے. لم کا معنی یاد ہے؟ یہ بھول گیا ہوا ہمیں. ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. بالکل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اور تفعلو بھی کس ٹیبل سے ہے؟ یہ تو ہم اب ماشاءاللہ بڑے آرام سے سارے بتا سکتے ہیں. ہاں یہ تفعلو آتا ہے فعالہ کے ٹیبل میں کہیں؟ ویسے مزاری کے ٹیبل میں کہاں آتا ہے بتائیں؟ مزارے میں نہ فعلا کہاں آتا ہے؟ فعلو. ہیں ایک منٹ رکیں ذرا، کوئی ایک بتائے ہاتھ کھڑا کرے.
कोई एक हाथ खड़ा कर, हाँ सर नहीं के टेबल में आता है, सर फेले नहीं है ये, फेले नहीं में आता है। हाँ फेले वो नहीं नहीं, तो जमा। मैंने तो ऐसा नहीं कभी नहीं देखा, लम तफालू तो नहीं देखा मैंने, वो आपने ला देखा की है? जगह लम कर दिया है। कैसे नहीं कर दिया? तफलू तो आ रहा है ना। नहीं ये क्या बात हुई? ला की जगह सर लम ये कर दी। तफलूना को में नून हज़फ है लम की वजह नहीं से। आप एक मिनट रुक जाए ना बहन, पहले मुझे बाकियों से पूछ लेने देना कि ये तफालू कहाँ देखा है। इन्होंने ये कह रहे हैं हमने टेबल में देखा है ये तफालू, तो फेल ये कहाँ मजारे में, मुदारे में देखा था, ठीक है, कहाँ देखा था ये बताएं। फाला फालू ठीक है, तफालू अफालू तफालू, हाँ वो करता है, वो करते हैं, आप करते नहीं हैं। हाँ, एक मिनट रुके ना, एक मिनट रुके, मुझे भी ना देखें, अगर मुदारे आप कह रही हैं तो मुदारे ये होता है यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू अफ़अलू हाँ, तफ़अलूना नफ़अलू। तो मुझे बताएं अफालू। उसमें ये तफ़अलू कहाँ आया है? ये यफालू अफालू तफालू आप करते हैं। हाँ तफ़अलू आप करते हैं, लेकिन उसमें तो ये तो वाव अलिफ लगा हुआ है, उसमें तो होता है तफ़अलू लाम पे पेश, है ना? जमा के लिए, जमा के लिए। नहीं ये देखे ना, वो जो तफ़अलू था वो यूं होता है, ये देख, ये जो सामने इशारा करके एक उंगली से सर ये एफ ए आइन, हाँ क्या? सर ये फेल नहीं में से है, जमा है, ला तफअलू। ला तो लिखा ही नहीं हुआ ना साथ। सर ला लम तो लिखा हुआ है साथ, लम भी तो हरगिज नहीं है। क्या? ला वो भी लम ला के के मायने हरगिज नहीं है ना, तो लम के आगे फिर ला की तो जरूरत नहीं रही मेरे ख्याल हाँ में। अच्छा, तो इस बड़े अच्छे ख्यालात पेश कर रहे हैं सारे। ये मैं इसलिए यहाँ पर बहुत देर रुकने की देर इज अ रीजन, ठीक है। अब हमारी एक सिस्टर कुछ बता रही थी बहन, वो कहाँ है बताएं कुछ। फेल नहीं से आया है ये। नहीं, हमारी एक बहन थी वो कह रही थी कि लम लगा है, ये असल में तफ़अलूना था, वो कहाँ है, कौन थी? वो चली गई हैं? अच्छा चलें, एनीवेज, हाँ कौन बता रहा था? ये उसकी जमा है मस्दर की। चलें अब छोड़ दें, अब मेरी नहीं, बात गौर से नहीं। सुने। ये असल में ये जो ये ना तो नहीं से है, क्योंकि वहां ला तफ़अलू है, तो वो ला तफ़अलू ही हम ज़हन में रखेंगे, ला तफ़अल ला तफ़अलू, ठीक है। ये है लम तफ़अलू, असल में ये लफ्ज है मुजारे से ही है, लेकिन ये है लम, ये है तफ़अलूना, ये जमा वाला तफ़अलूना, ठीक है। और लम ने इसको शॉर्ट किया, बस इतनी बात छोटी सी ज़हन में रख लें, बाकी कभी आगे रूल चल के पढ़ लेंगे। आगे भी यही हुआ है, वलन तफ़अलू, वो तफ़अलूना था कि आप सब, तुम सब करते हो, तुम सब करोगे, ठीक है। तो लम लग के तुम सब हरगिज नहीं करते हो, ना कर सकोगे, ठीक है। चलें ये छोटी सी बात करके अब आगे चलते हैं। लम और लन का माना आपको आता है, ये तफ़अलूना है जो शॉर्ट होके तफ़अलू हुआ है, ये ज़हन में रख लें। और ये जो सारी आप मुझे लम के साथ की वजह से मजे मजे की नई नई इंटरप्रिटेशंस बता रहे थे ना, तो वो प्लीज जरा भूल जाएं, वो नहीं करनी, कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी हमने। यहाँ पे ये बात बतानी नहीं होती, लेकिन मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान में रखें इस चीज को, कि ये वो ला को नहीं, ला तफ़अलू को लम तफ़अलू में नहीं बदला गया, ठीक है। अच्छा चलें, अगला लफ्ज क्या है जी, फत्तकू। तो ये भी कोई टुकड़े होते हैं या कहीं कोई कुछ है? ये इसके भी दो टुकड़े होंगे, दो हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और नार का लफ्ज क्या है? इसम फेल हरफ है, इसम फेल हरफ में से क्या है? इसम इसम है, एक्सीलेंट। और ये बताएं मुन्नस मुजक्कर में से क्या है? कल आप में से कुछ लोगों ने क्विज में जो है ना, वो शायद ये इसमें भी मुन्नस गलती है। की। तो ये मुअन्नस नार है। मुअन्नस है, हाँ मुन्नस है, और ये बड़ा पहले बताया गया था, आपको याद है या नहीं? कैसे भूल जाते हैं वो आप? इद्दत लिल वन में काफिरीन, बताया, अच्छा दूसरी वन चलें, में बताया। इद्दत आया था अच्छा इसमें, वो इद्दत नहीं, लिल नार की बात काफिरीन। कर रहा हूँ, आप कहाँ चले गए? आप जी, तो बहुत आगे चले गए। एनीवेज, नारी नारी तैयार की गई थी ना। एक मिनट रुकते। अल्लती, अल्लती का इशारा किस तरफ है? मुन्नस, इधर अल्लाती मुन्नस। होता है, इधर अल्लती होता है, मुन्नस है ये भी, बिल्कुल ठीक है। अल्लती, वो जो जिसने।
اور آگے جو لفظ ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وقود وقود ہاں ایندھن. یہ اکٹھا لفظ ہے، یہ ٹکڑے ہو سکتے ہیں اس کے کوئی؟ میرا خیال ایک ہی ہے. ہاں یہ آپ وقود کا ایک ہی خیال ہے. ہے، لیکن یہ ہا جو ہے نا یہ ہم پڑھیں گے آگے، یہ نار والا مونس کا ہا ہے. ٹھیک ہے، ہا ہوا ہا، یاد ہے آپ نے ہیا، سوری ہیا ہا پڑھا تھا نا آپ نے ضمائر جی. میں سے. ہاں ٹھیک ہو گیا. ناس کا لفظ تو سب کو پتہ ہے، مطلب بتائیں. انسان. انسان ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے والحجارہ. ہجارہ پتھر. واہ. ہاں اور یہ آپ نے پہلے رٹا لگایا ہوا نا، اب رٹے کو بھول کے یہ حجر سے نکلا. ٹھیک ہے، اور اس کو حجر سے کون سا لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے عام ہم بولتے ہیں؟ حجر اسود. حجر اسود. حجر اسود کالا پتھر ہے نا. کہاں ہے یہ؟ مکہ میں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں عدت کو ابھی چھوڑ دیں. للکافرین کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2. 2 ٹکڑے. بالکل ٹھیک ہے. لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ. الَّذِينَ کا مطلب تو سب کو آتا ہے، فٹافٹ بول دیں. وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات. اور اور عمل کیے. نیک. جمع ہے عملو، نیک اعمال کیے، وعملوا ان سب نے کیے، صالحات صالح کی جمع. ٹھیک ہے نا. انا کا مطلب کہ کہ ان کے لیے ہاں نیک اعمال کیے تو کیا ہوگا اب ان کے لیے؟ لہم، یہ لہو لہم. ٹھیک ہے. ان کے لیے اگلا لفظ کیا ہے؟ یہ جنات ہے اگلا لفظ. نہیں جنات. اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ جن. جنہ. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. جنہ سے جنات ہے. ٹھیک ہے، یہ جن والا نہیں ہے، جن سے جنہ بنا تھا. یہ پڑھا ہوا نا آپ نے QC1 میں. جی ہاں یہاں جو جنہ ہے نا، جنہ وہ کون سی ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ ڈاکٹر ہی اور انجینئر ہے بیسکلی آپ ہی. مؤنث. مؤنث. ٹھیک ہے. چلیں تجری کو پڑھیں گے. من تحتها الانہار. من کا مطلب سے. سے. اردو میں کوئی لفظ آپ کو یہ تحتی حل انہار لکھا ہوا ہے، اس سے کوئی ملتا جلتا لفظ ہے جس سے ہم اس کا معنی ذہن میں رکھ سکتے ہیں؟ تحت ہوتا ہے نیچے، اس کے ماتحت ہوتا ہے نا، ماتحت تحت. ماتحت. اور انہار نہر اور انہار اردو میں بھی یہ بھی ہوتا اچھی، ہے. ویری گڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. کلما پڑھیں گے. رزقو منہا رزقو. من سے ہا. ہاں رازقہ کا ٹیبل یاد ہے؟ بھول گیا ویسا. رازقہ کا ٹیبل پڑھیں ذرا، کوئی کیا بنتا ہے؟ رزقہ. رازقہ رازقو، لیکن یہاں تو لکھا ہوا ہے رزقو. ہاں سر پیسے ہے کیا یہ؟ واہ جی واہ، آپ تو بڑے اچھے وہ کرنے لگ گئے ہیں بھائی، بڑے زبردست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں. بس یہ آپ کو میں نے تھنکنگ پوائنٹ دے دیا نا. منہا من ثمرات، ثمرہ ہم نے پڑھا ہے. رزقن رزق کا ہو گیا. کالو کا آپ کو پتہ ہے حاذ الذی رزقنا. تو ویسے اس ٹیبل سے کیا بننا چاہیے تھا؟ رازقہ رازقو. آگے بولیں کیا بنتا ہے؟ رزقنا. یہاں لکھا ہوا ہے رزقنا. تو یہ بھی رزقو کی طرح ہی رزقنا. یہ ماشاءاللہ یہ ہماری کون سی بہن نے پہلے لفظ پیسے بولا تھا؟ جی سر میں نے بولا تھا. آپ نے بولا تھا. سائمہ فروخ. ماشاءاللہ. تو یہ اردو میں ہم مجہول کہتے ہیں نا، ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو رٹنا نہیں ہے بس. ایسے یہ مجھے لگ رہا ہے کچھ زیادہ تو نہیں، ویسے میں آج بول رہا. آگے من گرم رہے گا، کسی کے کام آ جائے گا. یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے. یہی متشابہہ. ٹھیک ہے. وَلَهُمْ فِيهَا. ازواج کا لفظ بھی آپ کو اردو میں ہم استعمال ہوتا ہے، زواج اور ازواج، ہے نا. اس کو دے دو. متخرہ یہ طاہر سے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے ویسے. متتخرین پڑھا تھا ہم نے، ہے نا. صاف ہاں پاکیزہ. بالکل ٹھیک. پاکیزہ اور مؤنث ہے. ہاں جی بالکل. اور فیہا کا کیا مطلب ہوا؟ اس میں. مؤنث میں. اس مؤنث میں. ویری گڈ. تو یہ مؤنث کون سی لگ رہی ہے؟ کہیں جا کے آپ کو کوئی سمجھ آ رہی کون سی مؤنث ہے؟
जन्नत पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं जन्नत के हवाले जन्नत से। वेरी गुड यार, ये तो जन्नत। कमाल का ग्रुप बन गया। अब आपसे हमें सीखना चाहिए। चलें बिस्मिल्लाह आगे चलते हैं। एक्सीलेंट वर्क, अब सबको आता है हमें ये। चलें जी, अब आसान हो जाएगा। मैं अब तेजी से पढ़ता जाऊंगा, किसी ने मुझे रोकना हुआ तो रोक लीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। फ़इल्लम, फा और इन, ठीक है जी। अगर हमने उसको डायरेक्ट जोड़ा तो बन गया फ़इल्लम। तो मतलब क्या हुआ? पस अगर। लम का मतलब हमने पढ़ा हुआ हरगिज नहीं। तफअलूना शॉर्ट होके बना तफअलू, तो हरगिज ना कर सकोगे। तफअलूना तुम सब करते हो करोगे, तो लम तफअलू तुम हरगिज ना कर सकोगे, ना कर सकते हो। वलन तफअलू, और हरगिज ना कर सकोगे। तफअलू वो माजी वाला, कर सकते हो और कर सकोगे, ठीक है जी। फत्तकू तो डरो, फा पस के लिए और तकू पस डरो, किससे? अन्नार आग से। अल्लती, ये अल्लती मुन्नस का आग चुके मुन्नस वाली है ना, तो इसलिए अल्लती आया है। जो है क्या? वकूद और हा, ये हमने बात की थी, दो अल्फाज है, वकूद और हा। वकूद ईंधन, बालन जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं। किसका? हा इसका, तो उस आग का ईंधन, तो वो भी हा आया मुन्नस वाला। अब ये थोड़ा थोड़ा आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी हुआ करेंगी कि ज़माइर किधर उलट कर जा रहे हैं, कहां पलट रहे हैं, ठीक है। उससे इंशाल्लाह तर्जमा अच्छा कर पाएंगे आप। तो उसका ईंधन है कौन कौन? नास, लोग भी ईंधन होंगे, ये इसमें जरा समझने वाली बात है। वल हिजारा, और पत्थर, हजर अस्वद से, ये तो हमें मुश्किल नहीं होगी, जमा हो गई। वो हजर एक पत्थर है ना, हजर अस्वद, तो हिजारा जमा। और उइद्दत, उइद्दत जो तैयार की गई है, उइद्दत जो तैयार की गई है, किसके लिए? काफिरीन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये वो चैलेंज है कुरान का। यानी कुरान ने पहले कहा था ना कि अगर कर सकते हो तो बना लो, तो अब आगे कहा गया कि नहीं, तुम ना बना सकते हो, ना बना सकोगे। और ये चैलेंज का जवाब आज तक वो नहीं दे सके। उल्टी सीधी चीजें बनाते रहते हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पे उनका स्ट्रक्चर ही इतना वीक होता है कि वो मैच ही नहीं कर सकती कुरान की फसाहत और बलागत के साथ। तो इतनी फसी व बलीग किताब कि अरब जो माहिर जुबान, जो दूसरों को अजम कहते थे, अंदाजा करें ना उनकी जुबान की जानने का आलम, कि दूसरों को कहते थे अजम वाले हैं, गूंगे हैं, हम हैं, और तो वो भी एक सूरत नहीं ला सके, तो अब कहाँ आएगी ये। और अमूमन आग किससे जलती है? कोई ईंधन होता है ना उसका, लकड़ी हो गई, गैस हो गई, कुछ भी कोई ईंधन होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी खतरनाक बात बताई जा रही है कि इंसान इसका ईंधन होगा। इंसान, इसकी एक एक जर्रा जर्रा जलेगा। जैसे आपकी लकड़ी या कुछ चीज आप डाल दें तो कैसे जलती है, तो ये तकलीफ किस कदर बढ़ जाएगी। और फिर ईंधन में क्या क्या होगा? पत्थर होंगे उसके ईंधन में। और गालिबन शायद इससे मुराद ये है कि वो बुत, तो इंसान को बड़ी तकलीफ पहुंचेगी कि ओहो, ये मैंने खुदा बना कर रखे हुए थे, ये तो यहाँ मेरे साथ जल रहे हैं, तो मेरी जैसी हैसियत है इनकी, मुझसे भी बुरी। तो ये उस वक्त उसकी तकलीफ का एहसास और ज्यादा बढ़ जाएगा कि इंसान और पत्थर जब उसका ईंधन बन जाएंगे। और ये काफिरों के लिए, जो इनकार करने वाले हैं, उनके लिए तैयार कर दी गई है। तो आप ये एक नजर मार लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक हो गया जी। तो तर्जुमा कीजिए जरा। फत्तकुन नार, देख के करना है आपने। जी, ABCD क्या आंसर करेंगे? बी। बी। चैट बॉक्स में, इसका चैट बॉक्स में किया करें ताकि लोग सुने बगैर हम बाद में। ठीक हो गया जी, जवाब आने शुरू हो गए। ओके, चलें आगे चलिए। वकूदू हा, उसका ईंधन ए। हाँ ठीक हो गया।
تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہاں آیا ہے تو ہم نے کیسے آنسر کرنا ہے. رائٹ نیکسٹ. الحمدللہ. آئیے اگلی پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا لک. تو آگے ہم اس کو پڑھیں گے. رزقا وقالو. ہاں وبشر الذین. تو وبشر الذین، بشر کا لفظ آیا. بشارت اردو میں ہم یہ لفظ بولتے ہیں، اس لیے آپ کو مشکل نہیں ہونا چاہیے. اور بشرا خوشخبری، بشیرن و نذیرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے طور پر بھی آیا ہے، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا. تو وہ بشر الذین، تو بشارت ہے، خوشخبری ہے کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بشارت خوشخبری کن کے لیے؟ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، دونوں کام. تو کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ؟ کیا ہے کہ ان کے لیے ہیں انا کہ لہم، ان کے لیے جنات، باغات ہیں. جنہ ایک باغ اور جنات باغات، اور یہ خصوصی باغ ہے، دنیا کا کوئی باغ اس کی تمثیل نہیں ہو سکتا. پھر اسے تفصیل میں بتایا جا رہا ہے کیسے. تجری کا لفظ ذہن میں رکھنے کے لیے نا، آپ جاری اردو میں ہم کہتے ہیں، تو اس کا ٹیبل بھی پڑھیں گے. تو تجری بہتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ جاری ہیں، بہتی ہیں، جس میں من سے، تحتہا اس کے نیچے، جس کے نیچے سے جاری ہیں کیا؟ انہار. انہار کیا ہوا؟ نہریں، نہر اور انہار. تو کلما، جب کبھی. اب اگلے الفاظ جو ہیں، میں چونکہ اس لیے اس میں نہیں جا رہا کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. رزقو، وہ رزق دیے جاتے ہیں. رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے یا جاتے ہیں. کہاں سے؟ منہا، ان باغات میں سے. من ثمرۃ الرزقن، پھلوں میں سے. ثمرہ پھل کوئی سے، رزق کھانے کے لیے. تو یہ پیچھے آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم. تو وہاں سے یہ ریفرنس آپ کے لیے لایا گیا ہے. تو روزی کو اب آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر ہم پڑھتے رزقو، تو پھر ہوتا کیا؟ رزق اس نے رزق دیا، رزقو ان سب نے رزق دیا. تو یہ بن گیا رزقو، وہ رزق دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ رزق دیے جائیں گے. تو کلما رزقو منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. قالوا، تو سب کیا کہتے ہیں جب انہیں وہ ملتا ہے؟ ہذا، یہ ہے، الذی، وہ جو، یہ وہی ہے جو، رزقنا. تو اگر ہوتا رزق، رزقو، رزقتا، رزقتو، رزقتم، رزقنا، تو ہم رزق دیتے ہیں. یہ ہے رزقنا، ہم رزق دیے جاتے ہیں، ہم رزق دیے گئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں یہ تو رزق ہمیں دیا گیا تھا، من قبل، پہلے بھی. وَأُوتُوا بِهِ، تو اوتو آپ کو یاد ہے، کہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں آپ اس کو؟ ہاں سوری، یہ کیوں جا رہا ہے پیچھے؟ ایک منٹ، سوری. اچھا چلیں، اینی ویز آگے ہوگا. یہ هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به. تو آپ کو ہم نے کیا کہا تھا؟ فأتوا بسورۃ. اس وقت آپ کو یاد ہے ہم نے یہ پڑھا تھا. تو وأوتوا، اور کیا کیا گیا؟ انہیں دیا گیا ہے به متشابہہ. اور میرا خیال ہے مشابہ کا لفظ اور متشابہت ہونا آپس میں، یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ مشکل نہیں ہونا چاہیے. اس سے ملتا جلتا. ٹھیک ہے جی، اس سے ملتا جلتا، کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی اس سے ملتا جلتا رزق دیا گیا تھا. اچھا، اب یہ ہے کیا؟ یہ لوگوں کا گمان ہوگا، یہ لوگوں کا گمان ہوگا. آگے تفصیل میں پڑھیں گے. وَلَهُمْ، اور وَلَهُمْ ان سب کے لیے ہے. فیہا، اس میں. فیہا کی ہا کہاں جا رہی ہے؟
जन्नत की तरफ, जन्नत की तरफ। बिल्कुल ठीक है। तो यूं देखें, हमने याद रखना है कि वो पीछे मुअन्नस आई है तो मुअन्नस चीजें उसकी तरफ जा रही हैं। तो वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, अज़वाज ज़ौज से और जमा है बीवियां, मुतहहरा पाकीज़ा तय्यब ताहिर, वहुम और वो क्या होंगे, फीहा उसमें। अब यहाँ पे भी फीहा फीहा वो वही वाला टेबल है, फी हु फी हुम फी का फीया फी कुम फीना फीहा, ये हमने किया था। तो उस मुअन्नस में खालिदून हमेशा रहेंगे, खालिदून हमेशा रहेंगे। तो पहले क्या है कि खुशखबरी है उनके लिए जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। तो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट काम है, दोनों करने हैं। अल्लाह ताला उनका इकराम कैसे करेगा, उनको जन्नात में जगह देगा और जिनके नीचे क्या खूबसूरती होगी, क्या आलम होगा। इस दुनिया के अंदर बाजुकात खूबसूरती देखकर इंसान दंग रह जाता है ना, तो वहां पर क्या आलम होगा कि घर ऐसे मिलेंगे जहां नहरें उसके नीचे से बह रही होंगी और खूबसूरत बागात होंगे। तो और फिर उसमें हमें रंग रंग की चीजें, उसकी नेमतें, अलग अलग किस्म के फल, सारा कुछ। तो वहां क्या कहेंगे अल्लाह ताला, अब ये देखें होगा क्या, वो जो हम कहेंगे ना कि जी ये तो वैसा ही फल है जो हमें दुनिया में भी दिया गया था। तो अब जन्नत के फल दुनिया जैसे तो नहीं होंगे ना, वो तो एक खास ही चीजें होंगी। तो सरप्राइज उनके लिए क्या होगा कि शक्ल तो उनकी इन्हीं फलों से मिलती जुलती होगी, लेकिन हर दफा जब आएंगे तो एक मजा मुख्तलिफ होगा और ये एक बड़ी खास बात होगी। और वहां पर फिर उनके लिए पाकीज़ा बीवियां और हर तरह से पाक साफ, जो जिस्मानी और इखलाकी लिहाज से पाक होंगी। और बहुत बड़ा इनाम ये कि हमेशा हमेशा जन्नत में रहे, हमेशा की खुशी। ठीक हो गया। तो अब हमारे लिए यहाँ पे लेसन क्या है कि इस छोटी सी दुनिया के पीछे लग के मैं और आप अल्लाह की नाफरमानी करके उस हमेशा रहने वाली दुनिया को मत खोएं, और जहाँ इनामात की एक बेमिसल और अनगिनत जो है ना वो बहुतात होगी। तो बड़े खसूसी जो है ना जो मज़ामीन इसके अंदर हैं। पहले हमने कहा था उबुदु रब्बकुम, तौहीद, अपने रब की करो इबादत। तो फिर आया वो जब हमने कुरान का जिक्र किया तो हमने कहा नज़्ज़लना अला अब्दिना, रिसालत का जिक्र, नज़्ज़लना अला अब्दिना, ये सवाल भी आया हुआ था जिस पर कुछ लोगों को वो भी इसमें भी मसला हुआ। और आखिरत, यहाँ पर नार का जिक्र हो रहा है, जन्नत का जिक्र हो रहा है कि यानी देखें तौहीद से लेके ये आखिरत तक का सफर रिसालत के जरिए ये पूरा होता है कि कुरान, अल्लाह पर एक ईमान लाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को समझना, उस पर अमल करना, और फिर आखिर में आपके अमाल के हिसाब से जन्नत और दोज़ख। तो अब आप एक दफा एक नजर मार लें, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। इसमें तो सारे आसान थे मज़ामीन, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह में आती हैं चीजें। ठीक हो गया जी। चलें, मुतशाबिहा, ये तो आसान है, क्या आंसर होगा? ठीक है जी, एक्सीलेंट। मुतहरा, ये भी आसान है, बताइए आंसर। फिर भी देख के एक अलर्टनेस ऑफ माइंड से आंसर करना है। हाँ बिल्कुल, चलें जी। तो इसको एक नजर मार लें और तर्जुमा हमने, फ़ाइल्लम तफ़अलू, बस अगर तुम ना कर सको, यानी कर सकते हो उस वक्त की बात हो रही है, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज न कर सकोगे, फत्तकुन नार लती, बस डरो उस आग से, तो डरो उस आग से, अल्लती वकूदुहा, जिसका ईंधन होगा नास वल हिजारा, इंसान और पत्थर, उइद्दत लिल काफिरीन, सजा दी गई है वो किसके लिए? काफिरों के लिए। और वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, तो खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। तो उनके वास्ते क्या है? अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी, ऐसी जन्नतें जारी हैं जिनके नीचे नहरें, कुल्लमा,
تو جب کبھی وہ رزقو دیے جائیں گے وہ رزق منہا اس میں سے یعنی پھلوں میں سے جو رزق ان کو یہاں دیا جائے گا تو کیا کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل تو آگے سے کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے رزقنا ہم رزق دیے گئے تھے اس سے پہلے بھی وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا تو یہ تو ہمیں اس سے ملتا جلتا ہی چیزیں دی گئی ہیں تو یعنی اسی سے ملتا جلتا دیا گیا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو ان کے لیے ہیں پاکیزہ بیویاں اور وہ رہیں گے ہمیشہ وہاں. ٹھیک ہو گیا جی. تو آئیے اب اس سبق کے ہم اسباق کیا ہے وہی کہ آپ کو ڈرایا جا رہا ہے آخرت کی اور بشارت بھی دی جا رہی ہے نیک لوگوں کے لیے اور پھر جنت کی نعمتیں دکھائی جا رہی ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اللہم انی اسألک تو آپ کو پتہ ہے یہ ترجمہ آپ کو آتا ہے نا پہلے اللہم انی اسألک میں سوال کرتا ہوں جنت کا وما قرب الیہا اور وما قرب علیہا من قول او عمل ایسی بات اور عمل کا کہ جو اس سے قرب الیہا اس کے قریب کر دے. الیہا میں بھی ہاں آئی ہے جو وَأَعُوذُ بِکَ اور میں پناہ مانگتا ہوں من النار آگ سے وما قربا اور کیا کرے اب یہاں وما قربا تو اس چیز سے بھی پناہ مانگ رہا ہوں وہ چاہے قول میں ہو یا عمل میں من قول او عمل کہ جو اس کے قریب کر دے. ویسے آپ کی کتاب میں بڑی آسان والی دی ہوئی ہے اللہم اجرنا من النار تو آپ اگر وہ یاد رکھنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں کیونکہ آگ کا ذکر ہے اور ہم اس سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں. تو اللہ سے پلان بھی کیجئے کہ انشاءاللہ قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے ہم آگ سے بچیں گے اور جنت میں جانے کی کوشش کریں گے. آئیے جی اسماء اور افعال کی باری. تو ہاں جی کون بتانا چاہے گا انسان اور اس کا واحد ناس انسان واحد اور ناس ٹھیک ہے جی. حجر اور اس کی جمع حجارہ اور جنہ اور جمع جنات جنات کو لکھنے کا طریقہ دیکھیں. ایک یہ آپ کو اب پتہ ہے میرا خیال ہے سب کو پتہ ہوگا ویسے ایک دفعہ بتا دوں یہ جو کھڑا زبر ہے الف کے قائم مقام ہے نا تو یہ سیم ہی بات ہے جو یہاں پر یوں لکھی گئی ہے جنات تو وہ جنات ایک ہی بات ہے جنتیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اوکے اب آگے بڑھتے ہیں. اور کون سے اسماء ہیں اس میں نہر سے کیا بنا ہے انہار ثمرہ سے ثمرات اور زوج سے ازواج ویری گڈ جی زوج سے ازواج. افعال آج کے افعال بڑے مزے کے ہیں تو ذرا ہاتھ کھڑے کرتے جائیں کرواتے جائیں سارے آپ ہی کروائیں آپ لوگ سارے سب آپ نے سیکھے ہوئے ہیں. سسٹر ارم فعلا کا کروائیں. اچھا یہ سب چابی والا کرنا شارٹ ٹیبل کروا دیں یہ تو ہم سب کو آتے ہیں نا آپ سارے اور معنی بتا دیں. فعل يفعل افعل فاعل مفعول فعل. فعل اس نے کیا یفعل وہ کرے گا افعل تو کر فاعل کرنے والا مفعول جو کیا جائے اور فعل کرنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں آپ ایک کی معنی بتائیں نا تو اب یہ تو ٹیکنیکلی ہمیں فارمولہ میں پتہ ہے سانچے میں کہ ہم خود بخود باقی سب کا معنی کر سکتے ہیں. تو سمارٹنس یہی ہے کہ ہمیں فاعلہ کا پتہ ہو باقی ہم سب کر لیں گے. جی کفارہ کون کروائے گا؟ محمد فرزان کروائیے. ایک کوشچن ہے میرا. کفارہ کفرو کفرتا کفرتو کفرتم کفرنا کفرت یکفرو یکفرونا تکفرو اکفرو تکفرونا نکفرو کافرم مغفورن یہ پہلے یہ کروائے نا اکفر اکفر اکفرو لا تکفر لا تکفرو کافرن مغفورن کفرن. کفرن معنی کیا ہے اس کا؟ اس نے کفر کیا. بالکل ٹھیک ہے اس نے کفر کیا انکار کیا. ٹھیک ہے انکار.
ہاں اچھا شارٹ ٹیبل کرواتے جائیں. ویسے آئی وش کہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا تو اس کے میں پورے ٹیبل بھی ایک دفعہ کروا لیتا اور اچھا ہوتا, ہمارے ریوائز بھی ہو جاتے, لیکن اب وقت کم ہے تو آپ شارٹ ٹیبل ہی کروائیے. جی سسٹر صفیہ کروائیے عاملہ کا ٹیبل. عاملہ اس نے عمل کیا, یعمل اعمل عامل معمول عمل. معنی کیا ہوا؟ اس نے عمل کیا. عاملہ اس نے عمل کیا, یا عمل وہ عمل کرے گا یا بس کرتا ہے. ایک معنی بتایا کریں, ایک کافی ہوتا ہے, سب کو سمجھنا چاہیے اس سے. سسٹر آمنہ آپ بتائیے رازا کا. رزق یرزقو ارزق, رازقن مرزوقن رزق, اس نے رزق دیا. ایکسیلنٹ. سسٹر نسرین آپ کروائیے خالدہ کا. خلد یخلد اخلد خالد خلد خلود. معنی کیا ہوا اس کا؟ کنڈی لگی ہوئی ہے. اچھا ایک منٹ وہ پیشہ رہا, ٹھیک ہے. چلیں آگے سسٹر سائمہ فاروق کروائیے اگلا. جرا یجری یا حدا یحدی کی طرح. جی جرا یجری اجری, جارن ڈیش جریان, وہ جاری ہوا. ایکسیلنٹ, وہ جاری ہوا, اور یہ اسی سے تجری بنا ہے, ٹھیک ہے, اسی سے تجری. تو یہ آپ نے پتہ چل گیا نا آپ کو کہ جاری, ٹھیک ہے. سسٹر نیکسٹ آئی پیڈ ہے کوئی کروائیے کالا کا. سر میں کروا دیتی ہوں. اس طرح بڑی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, پلیز ذرا دوسروں کا بھی خیال رکھا کریں. کالا یقولو کل قائل مقول قول. کال ایکسیلنٹ. اور عطا کا کروائیں جی. میں کرائیے یا کوئی اور. عطا یاتی ایتی آتن ماتی ایتان اتیان. اتیان. ایکسیلنٹ. تو یہ ہماری اچھی ساتھ دہرائی بھی ہوتی جائے گی انشاءاللہ. چلیں ذرا فٹافٹ بتا دیں, نہر کی جمع بتائیے. انہار. انہار, ٹھیک ہے, یہ نہر کی جمع ہے. تو چلیں اس کے ساتھ ہی ہم الحمدللہ بریک لے لیتے ہیں. اور یہاں پر کیا بات کرنی تھی ہم نے, شروع میں کہا تھا کہ کیا بات کریں گے, سوری میرے ذہن سے. سر QC اس کے رزلٹ کے بارے میں, مڈ کوئز کے رزلٹ کے بارے میں. ہاں مڈ کوئز جن لوگوں کا رہ گیا ہے, تو میں نے یہ ریکویسٹ کرنی تھی, کوشش کیا کریں کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں اس کو کر لیا کریں. آپ اس کو امپورٹنس سے پرائیورٹی دیں, لیکن ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں ہمارے لیے. اصل میں ریکنڈکٹ کرنا ایک بہت وہ بن جاتا ہے. تو کورسز بھی چل رہے ہوتے ہیں, کلاسز بھی چل رہی ہوتی ہیں مختلف اس کے اوپر. تو اب بتائیں, اب جن لوگوں کا رہ گیا کوئی ہے یہاں پر, کب چاہ رہے ہیں ہم کب کروا دیں, جلدی سے رائے دے دیں ذرا. کوئی بھی نہیں ہے, مجھے میسیجز تو آئے ہیں کچھ لوگوں کے. چلیں ٹھیک ہے. اینی ویز چلیں کوئز کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہے اپنی, کیسا تھا. ایک ریکویسٹ آپ سے کرنی ہے, کچھ احباب 5 دفعہ کوئز کر دیتے ہیں, تو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. اور ایک فرسٹ اٹیمپٹ کی آپ کو اجازت ہے صرف. ویسے بھی ہم فرسٹ اٹیمپٹ کو کاؤنٹ کریں گے جب آپ کا رزلٹ بھی بنے گا. تو اگر کبھی ایسا ہو جائے, مشکل سے ہوتا ہے 5 دفعہ کیسے کر سکتے, ایک بار ہی مشکل سے ٹائم میں ہوتا ہے, 5 بار کیسے کر سکتے ہیں. بس ہے اللہ کے بندے, انہیں پتہ چل گیا میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اینی ویز تو دوسری بات یہ ہے, کوئز کیسا تھا؟ بہت مشکل تو نہیں تھا, تھوڑی سی آپ مجھے اپنی رائے دیں. میرا خیال ہے نمبرز تو اچھے ہیں آپ لوگوں کے. نہیں سر مشکل نہیں تھا, ٹھیک تھا, ہے نا. مجھے صرف ٹائم کم لگا تھا. ہاں تقریباً 30 منٹ میں ہوگا, آسان ہے نا, صحیح ہے. نہیں سر کنفیوزنگ تھا, ویسے تو ایزی تھا, اتنا مشکل نہیں تھا. آسان تھا, پر مجھے وہ سمجھ نہیں آیا کہ میرا ایک نمبر کیوں کٹا.
ایک نمبر تو آپ کی مہربانی, اب مان جائیں. سسٹر ارم شکور, فرمائیے کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ سر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ کانسنٹریٹ کر کے کرنے والا تھا, مطلب ٹرکی, لیکن ٹائم اس حوالے سے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا. اوکے, اچھا چلیں, ول ٹیک کیئر آف اٹ. اس کو سسٹر لبنہ میر کچھ کہنا چاہتی ہیں, فرمائیے. جی سر, نہیں میری جیسے آپ نے رائے سب سے پوچھی, ہر کوئی اپنی رائے دے رہے, تو میری رائے بھی یہی ہے. بینگ ٹیچر بھی جیسے میں اگر اس چیز کو دیکھوں تو کوئز ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے بنایا گیا تھا, اور میں تو بہت پیچھے ہوں اس چیز میں, لیکن ماشاءاللہ باقی جو ہماری سسٹرز ہیں وہ تو بہت آگے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس حساب سے ٹائم بھی کم تھا, اور جو کوئز کی کمپوزیشن تھی کہ وہ لیول کیسا تھا, مشکل, آسان یا ایوریج, تو وہ بھی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ نہ تو بہت مشکل بنایا گیا تھا, نہ اور بہت آسان تھا, ایوریج تھا. اور جتنا ماشاءاللہ سب لوگوں نے سیکھا ہوا, اور ہر کوئی اتنا فر جواب دے رہا ہوتا ہے کلاس کے دوران, تو اس حساب سے بہت ہی سمجھ لیں کہ سمجھ کے کرنے والا اور آسانی سے سمجھ آ جانے والا کوئز تھا. اب اگر میں اپنا کہوں تو مجھے تو اس دفعہ لگ رہا تھا کہ میں تو مشکل سے پاس ہو پاؤں گی, کیونکہ کووڈ نے میری اصل میں میموری پہ بہت زیادہ افیکٹ کیا, تو میں بالکل چیزیں نہیں سمجھ پا رہی, یاد کر پا رہی. لیکن اس کے باوجود اللہ نے مدد کی اور 50 نمبر آ ہی گئے ہیں 60 میں سے, حالانکہ مجھے 30 بھی آنے کی توقع نہیں تھی. تو اس حساب سے مجھے لگا ہے کہ میں تو بہت ہی پیچھے ہوں. جو میں اگر اپنا دیکھوں تو باقی ماشاءاللہ بہنیں تو بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہی ہیں, بتا رہی ہوتی ہیں, آ رہا ہے. تو اس حساب سے میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی کو بھی, اگر 75 لوگوں نے اٹیمپٹ کیا تو یہ کہنا چاہیے کہ مشکل تھا یا ٹائم کم تھا. تو باقی ہر بندے کی ظاہر ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کون کتنی جلدی سوال کو سمجھ پاتا ہے, تو یہ ہے. اور ایک چیز اور تھی سر کہ وہ جو ایک سوال ایسا تھا جس پہ ہمیں بتانا تھا کہ یہ صحت مند ہے یا کمزور ہے یا حمزہ والا ہے, تو اس میں جیسے دو آپشنز بھی کریکٹ تھی نا, ایک جواب کا آنسر. تو اس میں جیسے 2 آپشنز میں سے اگر ایک آپشن ٹھیک تھی اور ایک غلط تھی, تو اس کا کم از کم 1 نمبر مل جانا چاہیے. پورے 2 نمبر ہی کٹے. میرا بھی یہی احتجاج ہے. یہ ٹھیک ہے, احتجاج ریکارڈڈ, ٹھیک ہو گیا جی. چلے باقی انشاءاللہ اور لوگوں کی رائے لیتے ہیں. جی جزاک اللہ. اب چونکہ ٹائم کا مجھے بھی توقع نہیں تھی کہ میرا اچھا ہوگا. میں تو سڈنی سے پاکستان ٹریول کیا, وہ درمیان والا وہ بھی نہیں, ریویژن بھی نہیں سن سکی, پھر یہاں آ کے. ہاں سوری آپ کی آواز کٹ گئی, رک گئی شاید. سر ایکچولی میں بات یہ ہے کہ ایگزام کی ایک اپنی انگزائٹی ہوتی ہے. تو یہ جو میں کہہ رہی تھی نا کہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوتا ہے نا, تو اس سے آپ کا اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے. ادر دین دیٹ واز اوکے, اتنا چیلنجنگ تو ہونا ہی چاہیے. ہاں تھوڑا چلیں انشاءاللہ اس کو ٹائم کو ول ریکنسیڈر. لیکن مجھے لگا تھا کہ شاید کوشچن کم ہے, اور ہم نے آپ کو 80-70 کا نہیں دیا, 90 کا بھی نہیں دیا, تو بٹ I'll definitely keep it in mind for your final quiz. تو لیٹس موو فارورڈ, آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر کے پورشن میں جی انشاءاللہ آج جو مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے افعال ابھی تک پڑھے ہوئے ہیں پہلے QC1 میں 2 میں, تو ہم اس کا تھوڑا سا ریویژن کر لیں گے. انٹرسٹنگلی ان سب کو دہرائیں گے, ان کے معنی کو دیکھ لیں گے, خود کو ریفریش کر لیں گے, کچھ اپنے کانسیپٹ اچھے کر لیں گے, تو ہماری اور اچھی پریکٹس ہو جائے گی. تو یہ درخواست آپ سے یہی ہے کہ کچھ ایسے جب آپ افعال پڑھیں تو اس کا پورا ٹیبل دیکھیں. شارٹ ٹیبل اچھی بات ہے, جیسے آج بھی میری خواہش تھی کہ آپ کے جو پہلے اور کچھ آپ نے دیکھا ہوگا, سنا بھی ہوگا, جب آواز کٹ رہی ہے سر. جی آواز بریک ہو رہی ہے سر. سر ٹرائی کریں, آواز آ رہی ہے, آپ کوشش کیجیے. جی اوکے, جزاک اللہ بردر. ہے
प्लीज कैरी ऑन, रिकॉर्डिंग में आवाज आ रही है। सेहतमंद 4 बाब जो है ना, अब ये देखें, अब कोई हम में से ऐसा नहीं होना चाहिए जिस अब नसरा यंसुरु उनसुर आज ब्रेक हो रही है इसमें, तो ये हमारे डेफिनेटली अच्छे होने चाहिए। ठीक है जी। फिर हमने कहा कि हमने जिनके शुरू में कमजोर अफाल आते हैं वो सीखे। फिर हमने कहा जी कि जिसके दरमियान में कमजोर अफाल आते हैं वो सीखे, और फिर जिसके आखिर में कमजोर अफाल आते हैं वो सीखने की कोशिश की। और ये सारे करते हुए फिर हमने यकसा हरूफ वाले अफाल भी सीखे। तो इस सारे को हमने कहा कि अगर हम इन्हें अच्छा याद कर लें, ये जो आपके पहले वाले 4 अबवाब और अगले 4 अबवाब तो 18,000, और यकसा हरूफ वाले तो 1300, यानी आप 20,000 कुरान में आने वाले अफाल इसके अंदर छुपे हुए हैं। तो फिर जो इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट होनी चाहिए ना, ऑफ रिपीटिंग दम, वो जरा इसी हिसाब से होनी चाहिए कि आप ये कुछ करके, क्योंकि ये बेस बन जाएंगे और बाकी चीजें इनके वजन पर आएंगी, और आज हम ये देखेंगे भी इंशाल्लाह। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस को और समझने के लिए यहां से देखिए कि ये जो पहले वाले हैं आपके, है ना, ये कुरान में ये जो है 4 हर सतर पर कम से कम एक बार, हर सतर पर कुरान की एवरेज जो है। और फिर ये जो है ये भी कमजोर वाले भी हर सतर पर, हर सतर में याद रखें एक बार। और ये चले कम से कम ये है कि हर सफे पे 1-2 आते हैं, एवरेज हम आपसे बात कर रहे हैं। तो इससे भी इनकी अहमियत का अंदाजा लगाइए कि हमें ये क्यों अच्छे आने चाहिए। ठीक हो गया। सेहतमंद अफाल, कमजोर अफाल और यकसा हरूफ वाले अफाल। तो सेहतमंद तो हमारे पक्के हैं ना, वो हमें वो अब तो चाहे वो नज़म ना भी याद रहे कि कुरान खोलोगे अल्लाह की मदद आएगी वरना मार पड़ेगी, सुन रखो। तो अगर इससे भी याद रखना है तो तब भी असल बात यह है कि हमें पता हो ये है क्या। अब आगे हमने कहा अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा उसने अता किया, वादा उसने वादा किया, काला उसने कहा, ज़्यादा उसने ज्यादा किया, शाह उसने चाहा, दआ तो ये हमने, उसने दुआ की, हदा उसने हिदायत, जन्ना दल्ला, ये अगर हम ये कितने हैं टोटल देखें 8-10 के करीब आपके जो हैं। इसको अगर हम प्रैक्टिस अच्छी करते रहें, जब भी चांस मिले उस वक्त उसको प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने किया है। अब हम जो करने जा रहे हैं यहाँ पर इन्हीं अफाल के वजन पर आने वाले, और उनमें से भी सबसे पहले जो है ना आसानी के लिए फातहा के वजन पर आने वाले अफाल को लेंगे। फातहा आप सबका पक्का है ना। अभी मैं किसी एक को चैलेंज दूंगा कि वो फातहा का पूरा टेबल हमें सुनाए, फातहा का पूरा टेबल। ठीक है, जब आप सुना देंगे उसके बाद बारी बारी फिर आप में से कोई ना कोई जो आगे आने वाले अफाल हैं उनको दोहराएंगे। ठीक है, तो जी फातहा का पूरा टेबल कौन करवाएगा? आपकी बारी जी, सिस्टर आसमा करवाएंगी, करवाइए जी। आपने म्यूट कर लिया खुद को फिर सिस्टर आसमा ने। चले मोहम्मद फरजान आईफोन अगर आप सुनते हैं। फताहा, फताहू, फताहता, फताहतू, फताहतुम, फताहना, फताहत, यफ्ताहू, यफ्ताहूना, तफ्ताहू, अफ्ताहू, तफ्ताहूना, नफ्ताहू, तफ्ताहू, इफ्ता, इफ्तू, ला तफ्ता, ला तफ्तू, फातिह। इसको सिस्टर एक मिनट रुके, अब जरा क्लैरिटी से बिल्कुल बोलें। इफ्ताह, 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 इफ्ताहू, ला तफ्ताह, ला तफ्ताहू। एक्सीलेंट। फातिहुम, मफ्तूहुम, फतहुन। एक्सीलेंट। फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। ठीक हो गया। अब ये टेबल अगर आपका पक्का है, फातहा, गौर से सुन ले मेरी बात, तो इस पर वजन पर बेतहाशा फाल आने हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कितने, सैकड़ों में। तो वो अगर आपका ये एक टेबल पक्का है
تو اسے ہم اتنی چیزیں اس میں قرآن میں آنے والی اس کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں. ایک اور سسٹر نشابہ آپ بھی فاتحہ کا ٹیبل کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا یفتحو یفتحون تفتحو افتحو تفتحون نفتحو افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو فاتح مفتوح فتح اور فتحت مونس ہوگا فتحت اور تفتح. کیا بات ہے جی, بہت خوب, ماشاءاللہ, خوش ہوئی, دل خوش ہو گیا, آپ نے اتنا اچھا کروایا یہ. تو اب یہ ایک لیول ذرا اور آگے جائیں, ایک لیول اور. سارے ذرا ہاتھ نیچے کریں. تو میں چیلنج یہ دینے لگا اس کے بعد کہ جیسے میں ابھی کرواؤں گا نا اس طرح کسی نے کروا کے دکھانا ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک میں چیلنج سب کے سامنے پہلے خود کرنے لگا ہوں, پھر آپ میں سے کسی ایک نے کروانا ہے. اب یہ ہمیں ایسے آ جانا چاہیے. یہ دیکھیں کیسے, فتح فتح فتحت فتحت فتحتم فتحنا, یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح, افتح افتح لا تفتح لا تفتح فاتح مفتوح فتح. کون کروائے گا ایسے؟ جی سسٹر ارم چیلنج لے رہی ہیں. چلے سسٹر ارم کروائیے. فتح فتح فتحت فتحت فتحتم فتحنا یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون افتح 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 لا تفتح لا تفتح فاتح مفتوح فتح. ایکسلنٹ, ویری گڈ, بہت خوشی ہوئی جی, زبردست ہو گیا. بس یہ اگر ہمارا سب کا یہ پکا ہے. اب دیکھیں اب جتنے آنے لگے ہیں وہ فتح کے وزن پر آنے ہیں, ٹھیک ہے؟ اچھا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈفرینٹلی اس کو کروں. وقت ہمارے پاس ٹھیک ہے, ہم 10 تک جاتے ہیں نا, تو 12 منٹ ہیں. تو میں یہ کروں گا کہ میں یہاں پر نہیں دکھاؤں گا آپ کو نا, میں یہاں سے جو آج ہم نے پڑھنے ہیں نا ان میں سے ایک کا نام لوں گا, آپ کو چیلنج دوں گا کہ وہ فتح کے وزن پر ہے. پہلے آپ کروائیں گے, پھر شارٹ ٹیبل دکھاؤں گا میں آپ کو اس کا, ٹھیک ہے؟ آر وی ریڈی؟ ایسے کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اچھا اگلا تو ہے ہی آسان, چلیں. فعلا, فعلا کون کروانے کو تیار ہے فعلا کا؟ میں کرواؤں؟ ذرا نئے لوگوں کو چانس دیں, میں سے آپ کروا دیں. آئی پیڈ چلیں جی, کروائیے. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت یفعلو یفعلون تفعل افعل تفعلون نفعل. رکیں یا نہیں, یا تفعلو بولیں آپ پورا, ٹھیک ہے جی؟ تفعلو, آئین لام کے اوپر پیش ہے یہاں پہ. تفعلو افعلو تفعلون نفعلو, تفعلو افعلو تفعلون افعلو نفعلو تفعلو لا تفعل لا تفعلو. فاعل مفعول فاعل مفعول اینڈ اس کا مصدر کیا ہوگا؟ فعل. فعل, ٹھیک ہے, فعل. کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, ہماری اچھی پریکٹس ہو رہی ہے اور ہمیں چانس مل گیا, ہم پورا ٹیبل ہی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. سسٹر نہید یہی ٹیبل آپ دہرائیں فعلا والا, پھر آگے چلیں گے. جی سر. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا یفعلو یفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون نفعلوا افعل افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا فاعل مفعول فعل. بہت خوب. اس کا معنی کیا ہے؟ کرنا. اس نے کیا, اس نے کیا. ویری گڈ. اچھا چلیں اب اگلا جعلا. جعلا کا ٹیبل. نئے نئے لوگ ذرا پلیز سب کو چانس دیں, اور لوگ بھی چیلنج لیں. جعلا. ولی وہ کدھر گئے, ولی کدھر چلے گئے؟ رخسانہ نو تے کیوں نہیں جان دے, دی کی یہ سزا سسٹر اپنا, آپ کی مہربانی. چاندی نے ڈیوٹی کی دکھال دا نہیں آئی ہوئی. کون ہے ہماری سسٹر جو ہے؟ ہاں سسٹر صفیہ, آپ کروائیے جعلا کا ٹیبل. جعل اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا
آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. یجعلو وہ بنائے گا یا بناتے ہیں، تجعلو اس وہ بناتے ہیں یا بنائیں گے، تجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے، اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، تجعلون آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، نجعلو ہم سب بناتے ہیں بنائیں گے، اجعل لا تجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو، جائل مجعول جعل. ایکسلنٹ، بہت خوب ہو گیا. ٹھیک ہے جی. سسٹر فائدہ اسی کو دہرائیں گی آپ ذرا، جعلہ کا ٹیبل ہی. السلام علیکم. جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا جعلت یجعلو یجعلونا تجعلو اجعلو تجعلون نجعلو تجعلو اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو جائل مجعول اور جعل. ویری گڈ، زبردست، ایکسلنٹ ہو گیا جی. آپ نے بہت زبردست کروا دیا. تو اب دیکھیں ہم نے فعلہ بھی کر لیا اور جعلہ بھی کر لیا، اور یہاں ایک مزے کی چیز اور بھی دیکھیں. یہاں قرآن میں سے مثالیں دی جا رہی ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح کا ٹیبل سے، الذی جعل لکم الارض، فعلہ کی آپ خود بھی دے سکتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھی ہے. لا تفعلوا لم تفعلوا ولن تفعلوا. تو یہ جو قرآن کے اندر کیسے کیسے یہ آ رہے ہیں، اور 7 الفاظ دیکھیں کتنی کتنی مرتبہ آ رہا ہے. جعل 346 بار قرآن میں. تو ہمیں ذرا تھوڑا سا ان ٹیبلز کو پکا کر لینا ہے کہ اچھا. اب اگر میں اگلا بولوں آپ کے سامنے تو خدعا، خدعا، خدعا کون کروائے گا؟ سسٹر سائمہ فاروق کروائیے. خدعا اس نے دھوکہ دیا، خدعو خدعتا خدعتو خدعتم خدعنا خدعت، یخدعو یخدعونا تخدعو تخدعونا اخدعو نخدعو تخدعو، اخدع اخدعو لا تخدع لا تخدعو، خادع مخدوع اور خدع. ایکسلنٹ، بہت ہی خوب جی، زبردست. آپ نے تو کمال کا ہی کروا دیا. خدا کا ٹیبل پہلی دفعہ میں اتنا اچھا کروایا ہے. حالانکہ یہ تھوڑا سا، کیونکہ اس میں وہ جو جھٹکے والی آواز ہے وہ بھی بہت اچھی دی. تو وہ یاد ہے آپ لوگوں نے، ہم نے پڑھا تھا وما یخدعون الا انفسہم، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں کس کو؟ سوائے اپنی ہی جانوں کو. تو خدا کا ہو گیا. اچھا جی، اب اگلا جو آ رہا ہے آپ کے پاس ذہبہ، کون کروائے گا؟ ذہبہ جی، کسی اور کو سسٹر سائمہ چانس دیتے ہیں. ذہبہ جی، چانس لیا کریں، کوئی بات نہیں، کر سکے نہیں کر سکے کوئی فرق نہیں پڑتا. سسٹر آسمہ آپ ٹرائی کیجیے اب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ذہبہ ذہبو ذہبتا ذہبتو ذہبتم ذہبنا، یذہبو یذہبونا تذہبو اذہبو اذہبو یذہب ٹھیک ہے، تذہبونا تذہبو تذہبون تذہبون. آپ بھی بولیں، یہ کر لیں گی پلیز، کوئی بھی نہیں بولے، ان کو آرام سے کرنے دیں. ٹھیک ہے جی. اذہبا نذہبا، اذہب اذہبو لا لا اذہبو، لا تذہب لا تذہبو، لا ذاہب اسم فاعل اور اس کا مفعول ہے، ذہابن مصدر ہے، وہ گیا. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا کروا دیا آپ نے، ماشاءاللہ. تو اب صرف آپ ایک دفعہ اور اس کو سن لیں تاکہ، تو جی کون کروائے گا اسی کو؟ ذہبہ ذہبو ذہبت ذہبتو، سپیڈ کے ساتھ جی. آئی پیڈ کروائیے. ذہبہ ذہبو ذہبتا ذہبتو
ذهبتو ذهبنا ذهبتم ذهبنا یذهبو یذهبون تذهبو اذهبو تذهبون نذهبو اذهب اذهبو لا تذهب لا تذهبو ذاہب اور ذہابن ڈیش اور ذہابن، بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل صحیح کروایا آپ نے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ذہابہ کا مطلب وہ گیا، وہ گیا. ایکسلنٹ. اور لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے ذہب اللہ بنورہم، تو اس کا ایک معنی تھوڑا سا بدل جاتا ہے بی کی وجہ سے. کوئی بتا سکتا ہے وہ کون لے گا یہ چیلنج ٹو ٹیل می کہ جی کیا معنی بن جاتا ہے؟ لے گیا اللہ یا چھین لیا، وہ لے گیا، وہ لے گیا. ایکسلنٹ. تو یہ فرق پڑ جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے حرف جر کی وجہ سے. ذہبہ وہ گیا، اور ذہبہ بنورہم اس کے بعد با آیا تو وہ لے گیا. ٹھیک ہو گیا. سسٹر نشابہ قاطع، یہ ٹیبل آپ کروا دیں تو اس کے بعد سسٹر سارا کروائیں گی. جی سر صرف چابیاں کہ پورا؟ چابیاں کروا دیں جیسے ثانی ہے ویسے کروا دیں. قاطع، یقطع، اقطع، قاطع، قاطع، مقطوع، قطع. ایکسلنٹ، بہت خوب، بہت اچھا کروایا. سسٹر سارا یوسف آپ کروا دیں. قطع، قطعوا، قطعت، قطعتو، قطعتم، قطعنا. یقطع، یقطعون، تقطع، اقطع، تقطعون، نقطع. اقطع، اقطع، لا تقطع، لا تقطع. قاطع، مقطوع، قطع. زبردستی، آپ لوگوں نے تو کمال کر دیا. آج بہت دل خوش ہوا میرا. ویسے عمومی طور پہ یہ چابیاں دکھائی جاتی ہیں اور آپ اس کو کرتے ہیں اور تھوڑی سی دہرائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے یہ بہت خوشی ہے الحمدللہ کہ آپ سب نے اس کو خود سے کیا چیلنج لے کے. تو جو ساتھ ساتھ آگے عربی کی مثالیں ہیں آپ کے سامنے، ذہب اللہ بنورہم ویقطعون ما امر اللہ، تو یہ بھی ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ ان سوالوں سے بھی یاد رکھیں گے. اور اگر آپ غور کریں نا تو یہ بڑی ہر لمحہ خوش ہونے والی بات ہے کہ اچھا یہ ٹیبل ہم نے پڑھ لیا، یہ قرآن میں آ رہا ہے، یہ اب ہمیں معنی پتہ ہوگا جب ہم نیکسٹ ٹائم اس کو دیکھیں گے. تو اس لیے اس کو سیلیبریٹ بھی کریں. تو فتح سے اسما کی 3 چابیاں جلدی سے بتا دیں. فتح، یفتح، افتح، یہ تو افعال کی ہیں. اسما کی 3 چابیاں کون سی؟ ٹھیک ہے، سب کو آتی ہیں. فاتح، مفتوح، فتح. فاتح، مفتوح، فتح. ہاں یہ مشکل والا، یہ بتائیں. ہاں جب ایسا آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلے کہاں جانا ہوتا ہے؟ جب لکھو نا خادی تو پہلے جائیں اصل پر کہ ماضی والا جو ہے نا کہ وہ ہے خدا. یہ جب بھی آپ کے سوال آ جائیں تو پہلے وہ ڈھونڈا کریں کہ یہ ہے کہاں سے. تو خدا، یخدع، اخدع. ہاں جی ویری گڈ، صحیح ہو گیا. تو تب ڈھونڈنے میں آسانی ہوا کرے گی. جیسے یہاں پر ترجمہ کیجئے. اگر میں آپ سے سب سے کہوں کہ تجعلون کے افعال کی چابیاں بتائیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ پہلے کہاں جائیں گے؟ جعلا پہ. جعلا، اجعل، جعلا، یجعلو، اجعل. ہاں ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تجعلون، جعلا بنانا، اس نے بنایا. تجعلون کا آپ ترجمہ سب بناتے ہیں، چلے آپ سب بالکل بناتے ہیں، دونوں بناتے ہیں، بنائیں گے. ٹھیک ہے نا، مضارع ہے یہ. مضارع. وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں. زبردستی، ٹھیک ہو گیا. تو ظاہرہ جمع کا آ رہا ہے، نہیں دیتے ہیں وہ سب دھوکہ. چلیں. اتجعل فیہا، یہاں پہ اتجعل فیہا آیا ہے، غور سے جواب دینا ہے. کیا آپ بنائیں گے اس میں؟ اے بی سی ڈی بول دیا کریں نا تاکہ جو بھی ہے وہ بھی باقی لوگ. ٹھیک ہے جی. سی، کیا آپ آ، تجعلو تم بناتے ہو، فیہا اس میں. ٹھیک ہے. ذہبتم کیا معنی ہوگا؟ ذہبہ کے ٹیبل سے بھی کیا ہم نے. ذہب، ذہب، ذہبت، ذہبت، ذہبتم، ذہبتم. بی اور سی. چلیں جی، آپ سب جاتے ہیں. ذہبتم ماضی ہے، آپ سب گئے. جاتے ہیں، جائیں گے تو مضارع میں ہوتا ہے نا. یہ ابھی دیکھیں یہ گڑبڑ کر جاتے ہیں ہم.
عربی ترجمہ کیجیے. ان سب نے کاٹا, ان سب نے کاٹا. ترجمہ پہلے تو اشارہ دیکھیں نا کس طرف ہو رہا ہے, تو پھر صحیح ہو جائے گا آٹومیٹکلی. ان سب نے کاٹا ہے, دیکھتا ہوں کون سی کاٹا. ہم یہ وہ سب کاٹتے ہیں یہ کاٹیں گے. ان سب نے کاٹا. ٹھیک ہو گیا. چلیں الحمدللہ یہ آج ہم نے سارے کر لیے. یہ 6 افعال کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 535 بار. 535 بار یہ 6 جو آپ نے ابھی پڑھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 535 الفاظ تو الحمدللہ ہم سب کے پکے ہو گئے. تو آپ کو بھی مبارک ہو اور مجھے بھی ہو کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ دہرائی کی ہے, الحمدللہ سیکھی ہیں چیزیں. تو قرآن میں تقریباً 130 افعال اس وزن پر, فاتحہ کے وزن پر ہیں, جو 1500 بار آئے ہیں. 1500 بار. تو اس لیے خالی فاتحہ کے وزن کے اوپر اس اسٹائل کو یاد کریں, ہوم ورک میں اس کی دہرائی کریں روزانہ. ان افعال کو, یہ 6 افعال اب پکے کرنے ہیں. 535 ایسے دیکھیں نا, یہ وہ الفاظ ہیں, یہ وہ ہیں جو اب ایک ایک بھی آئے گا تو ہمیں معنی آتا ہوگا. پہلے تو ہم پڑھتے تھے نا ایک ہے تو وہ 500 مرتبہ آ گیا یا 1000 مرتبہ آ گیا, من 3000 مرتبہ آ گیا, وہ ایک اور بات تھی. اب یہاں کتنی خاص بات ہے کہ یہ 6 افعال ہم نے پڑھے, تو یہ 535 ڈفرینٹ الفاظ جب قرآن میں آئیں گے ہم وی ول بی ایبل ٹو ٹرانسلیٹ اٹ. ٹھیک ہے, تو آئیے آج کی عربی بول چال وہی ہے جو آپ پہلے سیکھی ہوئی ہے, اس کے آپ پریکٹس کر لیجئے گا. ستاروں کے حوالے سے ہے یہ, انشاءاللہ آپ کو آ بھی جائے گی اس میں ساری پریکٹس. اور یہاں پر آپ کے باب سے آنے والے افعال کے اعادہ کے طور پر آپ اس کو اپنی ورک بک میں, یہ پیج ہوگا وہاں کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس پر غور کرنے, عمل کرنے, اس کو پھیلانے, اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین.